بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی اے کی انگلش، مجھے تقریباً 12 سے 15 سال کا تجربہ ہے بی اے کی انگلش کو ڈیل کرنے کا۔ اوور دا ایئرز میں نے جب اپنی فرسٹ کلاس پڑھائی تھی کالج میں تو میری پہلا لیکچر بی اے کی کلاس کے ساتھ تھا۔ اتنے سالوں میں بی اے کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے مجھے کافی زیادہ چیزیں میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر میں اس پوزیشن میں ہوں اور میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں الحمدللہ کہ میں بی اے کی کلاس کو یا بی اے کے بچوں کو کافی اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہوں۔ ایک چیز جو کہ اسٹوڈنٹس بی اے کی کلاس کے حوالے سے میں نے ہمیشہ نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بی اے کی انگلش کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پروفیشنسی کی کمی کی وجہ سے یا لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، اور ان کو لگتا ہے کہ بی اے میں انگلش کا ایک سبجیکٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، انگلش ایک آسان ترین دنیا کا سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ نوٹ کرنا ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے لیول پر آ کر اسٹوڈنٹس، میں نے جو اپنے سالوں میں تجربے سے ایک چیز دیکھی کہ ہمیشہ اچھے مارکس یا رزلٹ میں آؤٹ شائن وہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جو کہ پرسنل ہیبٹس میں باقی اسٹوڈنٹس کے کافی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ انٹلیکچوئل لیزینس کا شکار ہیں، اگر آپ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یقین مانیں کہ بہترین سے بہترین ٹیچر، بہترین سے بہترین نوٹس، بہترین سے بہترین اکیڈمیز آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتی۔ جی ہاں، آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی آپ کو راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ اتنے بڑے لیول پر اسٹوڈنٹس کو سیلف ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز نقصان دیتی ہے اور کیا چیز فائدہ دیتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ یہ ہے کہ یو اینڈ یو alone آر responsible فار your results۔ یس، دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں، انگلش اے میں آپ کو اس میں گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رائٹ ابیلٹیز آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بی اے کی کلاس میں اگر آپ کالج اسٹوڈنٹس ہیں تو کوئی ٹیچر اتنا بادر نہیں کرے گا کہ آپ کو انڈیویجول اٹینشن دے، اور اگر آپ کسی اکیڈمی میں جا کر تیاری کر رہے ہیں تو کوئی اتنی بادر نہیں کرے گا کہ آپ کو واچ کرے، ایگزامن کرے اور پھر آپ کی ایبلٹیز کا ایسٹیمیشن کرے۔ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے مطابق رائٹ ویز تلاش کرنے ہیں اپنے پروفیسرز، اپنے ٹیچرز کو اپروچ کرنے کے لیے اور مٹیریل کو اپروچ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے حصے کی ایسٹیمیشن کرے۔ آپ کو اپنی خاص طور پہ انگلش اے کی میں آپ کو اگر بات کرتی ہوں تو ہم لوگوں کے جو انسٹیٹیوشنس میں اور خاص طور پر جب اسٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم انگلش اے کو دے دیتے ہیں، اپنے ٹائم کا بہت زیادہ پورشن وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں انگلش اے کی تیاری کو۔ پروفیسرز بھی بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں انگلش اے کی تیاری کو، اور کیا کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ٹیکسٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور خود اسٹوڈنٹس بھی اس چیز پہ بڑے سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کو سارا ٹیکسٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ کروایا جائے۔ یہ پریویس ایئر کی بات ہے، مجھے بی اے کی کلاس دی گئی نومبر کے منتھ میں، ایک ٹیچر چھوڑ کے چلی گئی، ان کی جگہ پہ مجھے کلاس دی گئی اور میں نے اسٹوڈنٹس کو ٹیکسٹ نہیں پڑھایا، میں نے ان سے کویسچنس ڈیل کیے اینڈ دی اسٹوڈنٹس ور ویری ڈسسیٹسفائیڈ۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا۔ ہوتا ہے انگلش خاص طور پہ جب آپ اپنے اب 1 ایئر میں آپ نے 4 سے 5 ماہ میں بچوں کو انگلش کی تیاری کروانی ہے ورچولی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ٹیکسٹ پڑھیں، لیکن کسی ٹیچر کو آپ کو ٹیکسٹ پڑھانا سے اگر آپ کوئی ایک ٹیچر اپنا بہت سا ٹائم صرف ٹیکسٹ پڑھانے میں ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اور اس کے کویسچنس کو ڈسکس نہیں کرتا تو یقین مانیں ٹیکسٹ پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے انگلش کے امپورٹنٹ کویسچنس کون سے ہیں جو پیپر میں آتے ہیں؟ اگر آپ نے سارا ٹیکسٹ پڑھ لیا اور آپ نے اپنے اس ٹیکسٹ کو اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کیا، اپنے پاسٹ پیپرز کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی پریزنٹیشن ہوگی تو آپ مارکس لیں گے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی یونیورسٹی میں فریکوینٹ کون سے کویسچنز آتے ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کو فوکس کیے بغیر سمپل ٹیکسٹ پڑھ لیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، یقین مانیے۔ اس لیے اپنے پیپر کو اپروچ کرنے کا طریقہ، میرے پاس اس وقت اپ ٹو ڈیٹ پیپرز ہوں گے، انشاءاللہ میں بی اے کے اسٹوڈنٹ کو اس کے ان اپ ٹو ڈیٹ پیپرز
کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا گائیڈ کروں گی. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ پیپر کی تیاری کے لیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر تیاری کے لیے سیریس ہے کہ وہ خود سے خود پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے امپورٹنٹ کویسچنس کو مائنڈ میں رکھے، اپنے اپ ٹو ڈیٹ پیپرز کو دیکھے، پھر ان کویسچنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ کو اپروچ کرے. تو یہ تھوڑی سی گزارشات تھیں. یہ سیریز یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کروں گی، پوئٹری کے حوالے سے علیحدہ سے، ناول کے حوالے سے علیحدہ سے، اور اس کی خاص طور پہ بی اے کے ایسیز جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ملٹی ایسے جو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اس کی تیاری کریں. اسٹوڈنٹس یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پڑھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے.